السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، آج ہمارا دوسرا پروگرام ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو باقاعدگی سے ملیں، اور فی الحال ہماری کوشش ہے ونس اے ویک، یعنی ایک دفعہ ہفتے میں، اور دیکھیں گے آگے اگر تو ڈیمانڈ یا کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگوں کی مشہوری زیادہ ہوگی then we will انشاءاللہ meet the criteria. but فی الحال ابھی ہم نے شروع کیا ہے یہ پروگرام and we hope you will like it. تو آج کا out of the box gentlemen, shall I take out؟ جی جی. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مزاحمت. resistance. Yes, resistance. So have a go. جی دیکھیں، مزاحمت جو ہے وہ عمران خان کے الفاظ سے شروع کر دیتے ہیں کہ آزادی کوئی آپ کو پلیٹ پہ رکھ کے نہیں دے گا. مزاحمت ضروری ہے، لیکن ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک ریپریسو رژیم ہے جس کے خلاف آپ مزاحمت کر رہے ہیں. لیکن جب جس کو ہم آزاد دنیا کہتے ہیں، یورپ، امریکہ، اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مزاحمت کنٹینیوس ایک گول ہونا چاہیے، کیونکہ آزادی کوئی ایک گول نہیں ہے جہاں پہ آپ پہنچ کر فارغ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ آپ کو امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ آزادیاں جو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور پوری دنیا میں اب ایک یہ تحریک چل گئی ہے کہ آزادیوں کو ہم نے سیف گارڈ کرنا، ان کی حفاظت کرنی ہے. تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے جب میں پوری دنیا پہ نظر دوڑاتا ہوں کہ آزادی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گول ہے جہاں پہ آپ جا کے اور اب ہم آرام کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہوگا. ہمیں کنٹینیوسلی کام کرنا پڑے گا، اور جب آزادی مطلب یعنی جب جو حالات اب ہیں وہ بہتر ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کو کنٹینیوس رکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ آزادی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جی سمینہ. ویسٹ میں جو ہے ٹپیکل آزادی کا ماحول ہے، یہ ایک جنرل تھیوری ہے ساری دنیا میں. تو آج ہم اس 2026 سن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا موضوع ہے آزادی. ایک مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو ایٹ لیسٹ ویسٹ کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں. تو یہاں تک زیاد بھائی اور شعیب بھائی آپ دونوں مجھے بتائیے کہ یہ ویسٹ کہاں کیسے ادھر تک پہنچ گیا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کا جو کانسیپٹ ہے، آزادی کی جو کیا کہہ سکتے ہیں جو کانٹیکسٹ بھی ہے، وہ سب ایکچولی سب لوگ ویسٹ کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کو دیکھتے ہیں، یورپ کو دیکھتے ہیں، آسٹریلیا، so called can we call it civilized world kind of. اور آج دیکھیں تو زید بھائی آپ یو ایس میں مقیم ہیں، تو اٹس a horrible situation. Politically it's a disaster. ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اور شاید ہمارے ملک میں ابھی اتنی بے سکونی نہیں ہے، لیکن we are also seeing signs of it. So what's happening? اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگ چھوٹے سے 2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا. آج کل میں اپنی والدہ کے ساتھ پرانے ڈرامے ہم لوگ دیکھتے ہیں، نئے ڈرامے ربش ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا، تو ہم لوگ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں. تو ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پلیز جو پاکستان کے مانیومنٹل ڈرامے تھے نا، ان میں ایک ڈرامہ ہے آنچ، شفیع محمد اور شگفتہ اعجاز کا. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں. تو میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، اٹس ویری ویری ریلیونٹ، اسٹیبلش دا ریلیونس. اس میں شفیع محمد کی
फर्स्ट वाइफ छोड़ जाती हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, तो वो शगुफ्ता एजाज से दूसरी शादी करते हैं। अब शगुफ्ता यंग टीचर हैं एक, वो अपने घर वालों के जो मिडिल क्लास का जैसे तरीका होता है, घर वाले देखते हैं कि जी अच्छा एफ्लुएंट आदमी है, पैसे वैसे हैं इसके पास, अच्छे शरीफ इंसान है, तो वो उससे शादी करते हैं। वो प्रेशर में आके शादी करते हैं। शफी मोहम्मद उससे, जिनका नाम होता है जलीस, इज अ रियल एस्टेट डेवलपर, और शगुफ्ता एजाज उल्फत एक टीचर होती हैं, तो वो प्रेशर में आके हाँ कह देती हैं। शफी मोहम्मद उन्हें साफ साफ बताते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड शी एग्रीज टू इट। लेकिन जैसी शादी होती है तो वो फिर थोड़ा सा उनमें ये होता है कि जी मैं यंग हूँ, ये बच्चे कहाँ से आ गए। शफी मोहम्मद थोड़ा सा शुरू में उन्हें कहते हैं कि जी बच्चे सुहाग रात पे, वो उन्हें कहते हैं कि मैं बच्चे तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े अहम हैं, तो वहां से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। शगुफ्ता एजाज उसे बहुत पर्सनल लेती हैं, फिर बच्चों के साथ, छोटे बच्चे हैं उनके साथ उनकी खटपट शुरू हो जाती है, तानेबाजी देती हैं, उनकी माँ के ताने देती हैं, फिर वो थप्पड़ मारती हैं उससे। बच्चा जाहिर है वो लड़का खासतौर पे एंग्री होता है माँ के छोड़ के जाने, तो शगुफ्ता एजाज फिर छोड़ के चली जाती है। वो कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, वो घर जाती हैं, घर वाले सारे वो कहते हैं कि जी यहाँ कैसे रहेगी, ये वापस क्यों नहीं जाती। सारे भाभियाँ सबके होते हैं, वो कोई ना कोई कचूके लगाती हैं, बातें करती हैं, वो शगुफ्ता को बुरी लगती हैं। वहां से वो हॉस्टल चली जाती है, फिर वो केस कर देती है खुला का, फिर वो एक और केस कर देती है, कोई उसका, सब साथ छोड़ जाते हैं, बाप उसका लगा रहता है। वो बेचारा बहुत ही शफीक, बहुत ही साबिर इंसान है, वो उसके साथ जाता है, वो कोर्ट में भी जाता है, सारे उससे कहते हैं कि क्या है तुमने उसे सर चढ़ाया हुआ है, लेकिन वो जाता रहता है, जाता रहता है। यहाँ तक कि कोर्ट में एक लम्हा आता है जहां पे शफी मोहम्मद का वकील उनके किरदार पे कीचड़ उछालता है, तो वो शफी मोहम्मद वहां पे उठ के कह देता है, वो कह देता है ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। वो कहता है जी मुझे ये बाहया औरत है, मुझे इसके किरदार पे कोई शक नहीं है, मुझे अपना, मैं केस वापस ले रहा हूँ। वो चले जाते हैं, शगुफ्ता एजाज वहां से टूट जाती है। वो जाती हैं, वो अपने वालिद से जो उनके साथ होते हैं, वो बेचारे अकेले उदास बैठे होते हैं, तो वो जाके उनके पास बैठ जाती है। वो कहते हैं अबू मैंने आपको बहुत तंग किया है, मैंने बड़ी ये ज्यादतियां की हैं, मैंने बात नहीं मानी है। वो दे ब्रेक डाउन, और वो फिर उनसे माफी मांगती हैं उनके साथ। मेरे लिए वो लम्हा बहुत सोचने का लम्हा था। मैं सोचता हूँ कि अगर शगुफ्ता एजाज पाकिस्तान की फौज है और इसने इतना कुछ किया इस कौम के साथ, और इसका बाप जो अवाम है इस मुल्क की, मैंने ये उस लम्हे में रियलाइज किया कि कौम, मुल्क, सारे ये तो अवाम होते ना है। अवाम ने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, कितने सब्र का मुजाहिरा, कितनी कुर्बानियां दी, सबकी बातें सुनी, इनकी ज्यादतियां बर्दाश्त की, फिर भी वो साथ खड़े रहे। आखिर में जब इसने माफी मांगी, इसे एहसास हुआ कि मैंने बड़ी ज्यादतियां की हैं, तो उसने, बाप ने फिर माफ कर दिया उन्हें। फिर उसने कहा बेटी, बाप हमेशा बच्चों के भले की सोचता है, तो मेरे लिए तो तुम अजीज हो। मुझे, मेरे कानों में वहां पे वो अल्फाज गूंज रहे थे कि फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरी है, ये हम इसके साथ हैं, हम इसके लिए करते हैं सब कुछ, कुर्बानियां देते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो लम्हा जो है, इट्स अ वेरी रेकनिंग मोमेंट फॉर मी। देखिए, मज़ाहिमत सिर्फ डंडे सोटी से या उससे नहीं होती कि आप वायलेंट हो जाएं। इमरान खान ने, हमारे अवाम ने हमेशा वायलेंस को रेजिस्ट किया, ठीक है ना। अब इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखिए, ताकत के डायनामिक्स होते हैं, उसके मुहर्रिकात होते हैं, एक उससे चलती, कहीं भी दुनिया में हो, मुसलमान, काफिर, पाकिस्तानी, अमरीकी, डेवलप, अंडर डेवलप, ताकत की और इसकी कशमकश चलती रहती है। एक ताकतवर हमेशा काबू करना चाहता है दूसरों को, चाहे वो ताकत पैसे से मिली हो, चाहे वो ताकत वोट से मिली हो, चाहे वो ताकत धौंस से मिली हो, वो काबू करना चाहता है। लियो टॉल्स्टॉय जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स इन द वर्ल्ड है, उन्होंने कहा है कि दुनिया में सिर्फ 2 तबके हैं, एक अमीर और एक गरीब। बाकी सब बकवास है, मजहब, फिरके, सुबाइयत, लिसानियत, असबियत, हर तरह की जो है वो बकवास है। पूरी दुनिया के अमीर एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से उनकी डायनामिक्स होती है, और गरीब एक तरह से होते हैं। और दुनिया के हर शहर में अमीर और गरीब के दरमियान जंग हो रही है, और कि वो जंग कौन जीत रहा है।
اس جنگ میں امریکہ، یورپ، یہ سب گزر چکے ہیں. جب مسلمانوں کے عروج کا ٹائم ہوتا ہے، رینیسانس تھی، گولڈن پیریڈ تھا، اس وقت یورپ تاریکیوں میں دھسا ہوا تھا. یہ لوگ ہر ان میں وہ برائی تھی جو اب ہم اپنے آپ میں دیکھتے ہیں. جہالت سے شروع ہو کے، جہالت ام الخبائث ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں. تو میرا پوائنٹ 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نا طاقت کی اور اس کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اور اس میں آپ کو مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے. امریکی بھی اس میں سے گزرے، اور بہت پرانی بات نہیں ہے، جنگ عظیم سے پہلے تک، پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک یہ لوگ بہت ہی برے حالات میں رہتے تھے. 1926 تک عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. 1960 تک سیگریگیشن تھی، اتنی شدید سیگریگیشن تھی کہ اوباما نے جب اپنی اوپننگ سپیچ کی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ میرے باپ یہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے ریسٹورانٹ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا تھا، آج میں صدر بن گیا. تو اتنی تیزی سے چیزیں بدلی کیونکہ امریکی لوگوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور انہوں نے مزاحمت کی. پہلے انہوں نے گوروں کے خلاف کی، انگریزوں کے، جو ون آف دی موسٹ وائل، ویشیس اینڈ ایول ایمپائر ہے ماڈرن ٹائمز کی. پھر then they fell in love with them، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے مزاحمت کی اس وقت جب آزادی حاصل کی. پھر انہوں نے ہر چیز بدل دی. انگریز چائے پیتے ہیں، انہوں نے کافی کر لی. وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، انہوں نے بیس بال کر لیا. ہر وہ چیز جو کرتے تھے وہ انہوں نے الٹ کر دی. انگریزی کو بھی انہوں نے بدل دیا. ٹھیک ہے نا. تو مزاحمت کی بے شمار شکلیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں. مزاحمت میں یہ نہیں ہوتا ضروری کہ آپ اینٹ پتھر اٹھا کے اور آگ لگا دیں اور ٹائر جلانے شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب برائی ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اسے برا کہو. زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے اگر اتنے مجبور ہو تو دل میں ایٹ لیسٹ اس چیز کو آپ ایکنالج کریں کہ یہ بری چیز ہے. تو دیکھیے مزاحمت کرنا ہم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض عائد کیا گیا اور یہ پیغمبر کا ہے. وہ کہتے ہیں ظالم ظلم کا جتنا ذمہ دار ہے، مظلوم بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مزاحمت آپشنل نہیں ہوتی. مزاحمت آپ پہ فرض ہے. جہاں آپ پہ، آپ کے خاندان پہ، آپ کے ہم وطنوں پہ، آپ کی قوم پہ، انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، وہاں پہ مزاحمت ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے. جی اس کی دوسری آواز جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی ایک اور بھی شکل ہے جس کا نام ہے ضمیر. غلط کا انسان کو فرق کی تمیز ہے، تو ضمیر بھی تو ہمیں ہر وقت اس چیز پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق اور غلط پہ اپنی آواز اٹھائیں. دیکھیے مزاحمت جو ہے نا، یہ تو ریزلٹ ہے اس چیز کا جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں سے آپ گزر رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کو آپ گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور ضمیر ایک ایلیمنٹ ہے یا ایک فیکٹر ہے جو ٹریگر کرتا ہے اس چیز کو کہ یہ غلط ہو. آپ کی ویلیوز، آپ جس جسٹس سسٹم میں بلیو کرتے ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، ان کے خلاف ہو رہی ہے یہ چیز. اگر آپ نے ایک ملازم رکھا ہے، اسے آپ اپنے پیسوں سے تنخواہ دیتے ہیں، اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہے، اگر وہ ایکسیسو ہو جاتا ہے، اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے باپ ہونے کی شفقت سے، آپ کے ایک صلحجو رویے سے، آپ کی محبت سے، اگر وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اگر وہ قبضہ کر لیتا ہے آپ کے مال و اسباب پہ، اگر وہ آپ کو غلام بنا لیتا ہے، تو آپ کے ضمیر کی آواز وہاں پہ، آپ کا مذہب، آپ کی اخلاقیات، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کی سویلائزیشن، وہ سب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ حق کے خلاف ہے. یہ چیز پھر اٹھنا یا نہ اٹھنا وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. اور آپ کیسے مزاحمت کرتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ دامے درمے سخنے قدمے. مزاحمت کے لیے آپ اپنے کوشش سے، اپنے الفاظ سے، اپنے پیسے سے، اپنی ایفرٹ، جو بھی کچھ کرتے ہیں، جس طرح سے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ آپ یوز کرتے ہیں مزاحمت کے لیے. جی شعیب. بالکل صحیح بات ہے. اور میں اس میں آپ نے پوچھا تھا کہ ان ممالک میں کیوں ہے، کیونکہ جب مزاحمت کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ ریلیکس کر دیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم
ٹوٹلی آزاد ہو چکے ہیں. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, دوسرے ہم سے سیکھ لیں آ کے. تو جو زید بھائی نے بات کی نا وہ صحیح ہے کہ ایک وہ پریشر ہے کنٹینیوسلی, اور وہی قوتیں ہیں پوری دنیا میں. آپ انہیں امیر کہیں یا ہمارے ہاں اشرافیہ کہتے ہیں, ہے تو وہ ارزالیہ. اس کے کچھ الٹی بنتا ہے, جی بدماشیا یا جو بھی اسے کہنا چاہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ 1 ملی میٹر, 1 انچ, 1 میٹر جتنا آپ دیں گے وہ لے لیں گے. اور دیکھیں اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسا ٹائم چل رہا ہے جہاں پہ بہت کچھ چینج ہو رہا ہے, اور چینجنگ ٹائمز اپرچونٹی بھی دیتی ہیں لیکن اس میں رسک بھی ہے. اور ان ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی, میں جس طرح کہہ رہا تھا یو کے میں آپ کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ تھا ان کا, لیکن اس وقت وہاں پہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہم جیت چکے ہیں, ان ممالک میں اس کے اوپر ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ واپس لی جا رہی ہیں. تو میں تو اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ ہم نے آزادی کو ایک گول بنایا, لیکن ہمارا گول کنٹینیوس ریزسٹنس, مزاحمت اور صرف مزاحمت, یہ ہونا چاہیے. دیکھیے آزادی حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا, آزادی تو آپ کو مل جاتی ہے. بہت بے شمار اس ملک میں قومیں ہیں, ملک ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی. اس آزادی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اور آزادی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ آزاد ہو گئے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے. آپ کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے, آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی وہی چیز دینا ہے. دیکھیے عراق وار جب ہوئی تھی, یا افغانستان پہ جب وار آن ٹیرر پہ یہ لوگ ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے تھے. اسرائیل کی آپ نے دیکھا, چونکہ مشینری ان کی بہت, میڈیا مشین بہت ہی اسٹرانگ رہی ہے, تو بڑا عرصہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتے رہے جینونلی کہ اسرائیلی مظلوم ہیں, اور وہ, لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چل گیا, ڈیموکریٹائزیشن آف میڈیا ہوئی اور لوگوں کے پاس چیزیں آنا شروع ہوئی, تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ پیپل سٹینڈ اپ اس کے فلسطینیوں کے لیے, جینوسائیڈ کے خلاف, انصاف کے حق میں لوگوں کی آوازیں اٹھتی ہیں. بچے سردیوں میں اتنی شدید حالات میں اور کریک ڈاؤن ان پہ ہو رہا ہے, اس کے باوجود وہ اٹھتے ہیں اور وہ مزاحمت. اس طرح آپ آزاد رہتے ہیں جب آپ دوسروں کی آزادی کے لیے مزاحمت کرتے ہیں, ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آزادی کوئی آئسولیٹڈ یہ چیز نہیں ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے میں تو آزاد ہوں جی باقی جائیں بھاڑ میں, ایسے نہیں ہوتا. بالکل. اور آپ نے ایک بڑی ضروری بات کی بھائی, جو میرے خیال میں بالکل صحیح ہے, کہ آپ نے دوسروں کی مدد صرف اس لیے نہیں کرنی کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی آزادی ان کی آزادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انٹرلنکڈ ہے سب کچھ. تو اگر ان کی آزادی کم ہو رہی ہے, وہ آج نہیں تو کل وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گلوبل پوری ایک تحریک ہے, اس میں ظاہر بات ہے ہم, کیونکہ ہمارا پاکستان سے تعلق ہے, ہم پاکستان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے علاوہ باقی جہاں جہاں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, جہاں پہ ظلم نظر آ رہا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. امریکہ کی جو آزادی ہے زید بھائی, آپ وہاں پر رہتے ہیں, اس لیے میں آپ سے زیادہ ذرا اس چیز پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ امریکنس کا تو یہی کہنا ہے نا کہ now it's the how to say the average people's turn. ڈونلڈ ٹرمپ کا نعرہ تو یہی تھا نا, میک امریکہ گریٹ اگین, is because کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے یا جو رولنگ جو پاور رہی ہے وہ ایلیٹ کی رہی ہے, اٹس ناٹ دی ایوریج پیپل. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, ٹوائس ڈونلڈ ٹرمپ
would it be possible to say کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو گینگ ہے یعنی کہ جو اس کے فالوورز ہیں do they represent the average American؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتا دوں اپنے ویورز کو کہ آپ فلو کا رہی ہیں شکار، آپ بیمار ہیں، بخار میں رہی ہیں، آپ جسم کی قوت مدافعت جو مزاحمت کی ایک شکل ہوتی ہے وہ فائٹ کرتی رہی ہے ان جراثیم سے. وہی ہو رہا ہے. We're very grateful کہ آپ نے you found time, you resisted that، آپ نے اس کے خلاف مزاحمت کی اور آپ نے ٹائم نکالا یہاں پہ آنے کا. دیکھیے امریکی عوام کسی حد تک مختلف ہیں اور کچھ مختلف نہیں ہے. ہر ملک میں ایک سسٹم ہوتا ہے جی، سسٹم کو کچھ لوگ قابو کر لیتے ہیں. دیکھیں امریکہ عظیم ملک اس لیے دو چیزوں کی وجہ سے، دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جنہوں نے امریکہ کو عظیم ملک بننے میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا. ایک تو یہ کہ انہوں نے انفرینچائز کیا، لوگوں کو انکلوڈ کیا سسٹم میں. امریکہ نے دنیا کی ایک سب سے بڑی مڈل کلاس اور مضبوط مڈل کلاس پروڈیوس کی، جس نے امریکہ کو ایک عظیم ملک بننے میں ایک بہت اہم رول پلے کیا. لوگ فیل کرتے تھے کہ وہ ان کا حصہ ہے. ہمارے لائف ٹائم میں آپ کو یاد ہوگا، آپ تو خیر چھوٹی ہیں، شعیب کو شاید یاد ہوگا، ہمارے 90% ورسز 10% کی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ 10% لوگوں نے 90% لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے. اب وہ سکڑ کے 99 to 1% ہو گئی ہے. پچھلے ایک سال میں امریکہ میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکنڈ ٹائم جو ہے اس میں 10 بلینئرز جو ارب پتی لوگ ہیں انہوں نے $730 بلین $730 بلین اور بنا لیے ہیں. آن ایوریج ہر ارب پتی نے $73 ارب مزید بنا لیے ایک سال کے اندر. اب وہ کہاں سے آئے $730 بلین؟ کیونکہ نئے تو ویلتھ تو کریٹ نہیں ہو رہی ہے، ویلتھ جو ہے اسی کو آپ ری ارینج کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایگزسٹنگ لوگوں سے آپ وہ ویلتھ سکویز کر رہے ہیں ان لوگوں کو. میرا اس کا بہت سمپل سا ایک پیمانہ ہے کہ وال مارٹ یہاں پہ سستی ایک شاپنگ کی جگہ ہے جہاں پہ لوگ جاتے تھے جو افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ایک تو بہت ہی ہیومنگس ہے ان کا بزنس ماڈل بڑا اچھا ہے، ہیومنگس ان کا انفراسٹرکچر ہے، تو بارگیننگ پاور ان کی زیادہ ہے، وہ سستی چیزیں لا سکتے تھے. تو وہاں وہ لوگ جاتے تھے یوزولی جن کی افورڈیبلٹی تھوڑی کم ہوتی تھی. باقی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ بڑی مڈل کلاس تھی. وہ they used to look down upon کہ جی تو وہاں جاتا ہے. اب جو لوگ مذاق اڑاتے تھے وہ وال مارٹ کے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کرنا، اتنا مہنگا ہو گیا. تو وہ $730 بلین جو انہوں نے بنائے ہیں 10 لوگوں نے، ان لوگوں سے لیے ہیں، مڈل کلاس کو سکویز کیا ہے. تو امریکیوں میں یہ ایک ریزیلینس جو ہے نا، جو مزاحمت کرنے کی جو ہے ان کی کیپیسٹی، وہ انارمس ہے. اب جب یہ گلف وار ہو رہی تھی نا، مسلمان ملکوں میں اتنے مظاہرے نہیں ہوئے تھے. عراق پہ جب یہ حملہ کرنے والے تھے، یہاں پہ کالجوں کے چھوٹے چھوٹے بچے شدید سردی میں گھنٹوں باہر رہتے تھے کہ جی جنگ نہیں کرنا. تو دوسرے لوگوں کے حق کے لیے یہ لوگ مزاحمت کر رہے تھے. انہیں کیا تھا، انہیں تو نقصان تو نہیں تھا، فائدہ ہی تھا. وہاں سے قابو کر لیتے، تیل لے آتے، یہ لے آتے. آف کورس وہ جسے شعیب بھائی کہہ رہے تھے بدماشیہ، ارزالیہ اصل میں لفظ ہے، شریف کے اپوزٹ ہوتا ہے رزیل لوگ ہیں یہ لوگ. تو ان لوگوں نے سنی نہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنے فائدے کے لیے وہ جنگ بھی کی، اسے قابو میں بھی کیا. تو امریکہ جو ہے اس وقت بہت ہی فریکچرڈ ہے کنٹری. اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا بینیفیشری ہے. اس نے اس ریڈیکلزم کو ہوا دی ہے. اس نے اوور پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے. I mean لاسٹ نوبل پریزیڈنٹ اگر اس کا دیکھیں نا کمپیریٹیولی تو وہ جمی کارٹر تھا. جمی کارٹر طے شریف النفس آدمی تھا. وہ پہلا آدمی تھا جنہیں فلسطین کی جنگ آزادی کو اس نے اپارتھائڈ کہا تھا کلیئرلی اس نے. تو بہرحال وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جب ہم ہسٹری پہ بات کریں اور ڈیٹیلز میں جائیں تو پھر وہ کر سکتے. لیکن اس کے بعد سے ریگن سے شروع ہو جائیں تو ان سب نے ایک تو ڈیوائڈ کیا ہے، فریکچر کیا ہے معاشرے کو. دوسرا انہوں نے کوپریٹائزیشن بہت زیادہ کی ہے. جو بھی پریزیڈنٹ آیا ہے
उसने कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, उनके लिए लेजिस्लेशन की है और लोगों को अंडरमाइन किया है। लोग रेजिस्ट करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अब उस पॉइंट पे पहुंच गए कि हर चीज ऑन द सरफेस आ गई। जैसे पाकिस्तान में आपने देखा कि 80 साल तक, तकरीबन 75 साल तक लोग दिलो जान से फौज को सपोर्ट करते रहे हैं। हमारी फौज है, ये हमारी हिफाजत करती है, हमें बड़ी प्यारी है, ये वगैरह वगैरह जान देते हैं। लेकिन जब सरफेस से ऊपर आना शुरू हुई हैं चीजें, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि अंडर द सरफेस क्या होता रहा है, जब उन्हें एहसास हुआ है कि वो सारे लोग जिन्हें ब्लेम किया जाता था या जो इसमें एक समझें सपोर्टिंग रोल करते थे, असल काम तो ये कर रहे थे, फौज वाले कर रहे थे। जब लोगों को इस चीज का एहसास हुआ और सामने आई है, तो फिर आपने देखा कि रेजिस्टेंस कितनी बढ़ गई है। लोग, ठीक है, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची जहां पे पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप उनकी राय देखें, उन्हें आप अगर उनसे बात करके देखें, उनकी एनालिटिकल पावर इतनी बढ़ चुकी है, उनकी सलाहियत ये इसे तज्जिया करने की, यार ये होता क्या रहा है हमारे साथ, ठीक। तो वहां से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ती है। जो चंद लोग कर रहे थे बात, वहां से बढ़ के ये फैल के लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी है, उसका 10% बनता है 2 करोड़ 60 लाख। 2 करोड़ 60 लाख लोग वहां पे पाकिस्तान में खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। 1% पे अगर आप उसे लें तो 26 लाख बनता है। 26 लाख भी नहीं है पाकिस्तान में। दुनिया में बेशुमार मुल्कों में 1% लोग जो कंट्रोल करते हैं, पाकिस्तान में 1% भी नहीं है। 50,000 अगर आप लोग गिन लेना कि टॉप पे 50,000 लोग हैं, में भी 50,000 बेनिफिशियरी होंगे इस सिस्टम के, जो अभी हमने बना दिया है। तो बाकी लोग जो 25 करोड़ लोग हैं, उनका काम 25 करोड़ 50 लाख का काम मज़ाहमत करना है, उन्हें खड़े होना इस निज़ाम के खिलाफ। वरना ये 50,000 से उनमें से भी डिसइनफ्रेंचाइज करके बहुत कम हैंडफुल ऑफ पीपल रह जाएंगे जो पूरी कौम को गुलाम बनाए रखेंगे। तो दुनिया में जहां भी आप देखें मज़ाहमत नहीं हुई। यूरोप में आप देख लें, अब जो तहरीकें सारी उठ रही हैं और जैसे अमेरिका की एक्सेसेस सामने आ रही हैं, अभी तक तो यूरोप इनका हलीफ रहा है ना, यूरोप इनका हाशिया बर्दारी करता रहा है। लेकिन अब जो नेटो पे हमला शुरू किया है, ग्रीनलैंड को काबू करना है, और इन्होंने यूरोप को अर्ज करके यूक्रेन की जंग में घुसेड़ दिया है, और यूरोप को इतना बड़ा नुकसान हुआ है उससे। एक्चुअल में ये यूरोपियन यूनियन को बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने किया था। यूक्रेन की जंग की लोग बेशुमार वजूहात बयान करते हैं, मेरी सिर्फ एक वजह है कि अमेरिका सॉ यूरोपियन यूनियन एज अ फॉर्मिडेबल राइवल। उनका यार ये तो इसे खड़े होने दे दिया हमने तो मसला बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, वही मॉडल है एग्जैक्टली जो अमेरिका का मॉडल है कि 50 स्टेट्स हैं जो विच आर इक्विवेलेंट टू 50 कंट्रीज, उन्हें आपने इकट्ठा करके एक मुल्क बना दिया। तो यूरोप ने भी यही किया, यूरोपियन यूनियन इकट्ठा करके एक मुल्क बना रहे हैं ना, तो वो तो फिर सामने आ जाएगा। और वो हैं भी गोरे, तो अमेरिका को बहुत बड़ा मसला होगा, वो ओपनली उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकता। तो अब यूरोप, अब मज़ाहिमती तहरीकें आप देखेंगे उठते हुए। जी सॉरी, आपकी जो लास्ट बात है उस पर मैं थोड़ा सा तजिया देना चाहती हूँ कि यूरोप जो है ना, दे हैव आल्सो लर्नड समथिंग इन दिस वॉर विद यूएसए। क्योंकि पहले ख्याल था कि जैसे नेटो है या यूरोप है, हम लोग अमेरिका के बगैर जो है ना, वी कांट सर्वाइव। ये कॉमन थॉट थी यूरोप की। अमेरिका हैज द स्ट्रेंथ मिलिटरी, इकोनॉमिकली उन्होंने नेटो को काफी चढ़ा के रखा हुआ था। एंड बाय डोनाल्ड ट्रम्प डूइंग दिस प्रोटेस्ट एंड पैसे नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ना करते ना, उसने एक्चुअली यूरोपियंस को मजबूर कर दिया है कि दे हैव टू थिंक कि वी हैव टू सर्वाइव विदाउट यूएस आल्सो। यानी कि जो पहले हमारे दोस्त जिनको हम अपना एलाइज मानते थे, इनफैक्ट हमें अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज के बगैर सर्वाइव करना भी एक सोच लानी पड़ेगी। एंड द फनी पार्ट इज, मैं अभी कल परसों इस चीज को पढ़ रही थी कि वी हैव एक्चुअली, एक सर्वे हुआ है कि यूरोप की जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, इट्स मोर देन द यूएस नाउ। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूरोप डज नॉट नीड
right now in this moment in time USA को हमें ज़रूरत नहीं है यूरोप को. And I think many, how to say, great politicians, great brains in Europe are in fact thriving and standing up, and वो भी मुज़ाहमत के मूड में आ चुके हैं और सोचना शुरू कर दिए है कि how will the future be. शोएब की बात सुनते फिर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ. जी शोएब. अच्छा, नहीं, इसके अंदर एक बात दूसरी भी है. देखिए, हम लोग जब कुछ देखते हैं ना तो हम अक्सर देखते हैं कि वन साइड इज द गुड गाइज, द अदर साइड इज द बैड गाइज. यहाँ पे ऐसा नहीं है. नहीं. बोथ साइड आर द बैड गाइज, लेकिन आपने उनको एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस करना है किसी हद तक. अच्छा, दूसरी बात, भाई आप कुछ बात करना चाहते हैं, आप वो करें, फिर मैं एक बिल्कुल अलग उस पर बात करना चाहूंगा. जी जरूर. देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों गोरे हैं, है ना. जब गोरों की यूरोपियंस आपस में लड़ रहे थे ना, जब कॉलोनाइज कर रहे थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो इनका एक साइलेंट प्रोटोकॉल था कि ठीक है, तुम भी दूसरों को काबू करो, हम भी करेंगे, हम एक दूसरे को ज्यादा तंग नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. क्रिटिसाइज के अलावा एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे के. इवन दो इंग्लैंड और फ्रांस की बहुत हमने देखी विशियस किस्म की थी, लेकिन स्टिल वो लोग एक साइलेंट पैक्ट होता था जी. तो स्लेवरी की वर्स्ट फॉर्म जो होती है वो मेंटली जब आप स्लेव बन जाते हैं, तो यूरोप वो बन गया था. रोजा पार्क और हैरियट टबमैन जो यहाँ पे बेशुमार स्लेव्स को उन्होंने आजाद कराया, वो औरतें आजादी की अलामत बन के उभरी थी एक. तो उनसे जब रोजा पार्क से पूछा ना उन्होंने कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस पूरे काम में, तो उसने कहा सबसे बड़ा चैलेंज गुलामों को कन्विंस करना कि तुम गुलाम हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज था. तो यूरोप अमेरिका की गुलामी में यूरोप ने इतना अरसा गुजारा है. देखिए, आप ये सोचें कि अगर यूक्रेन वॉर ना होती तो यूरोप इस वक्त बहुत पावरफुल हो चुका होता. तो अमेरिका डबल चैलेंज था. एक तो ये कि यार गोरे हैं, ये ताकतवर हो गए, तो हम कैसे इनके खिलाफ जाएंगे. दूसरों को तो किसी को हम इस्लाम और किसी को ये जंगली हैं और ये वैशी हैं ये कह के, ठीक है ना. एक ये था. दूसरा ये था कि ये सारे एक कंटिगुअस से एक स्टेट बनने का इनका एंड इट कैन बिकम वेरी पावरफुल. एंड वो उसका नुकसान जो आप कह रही है ना कि इनकी इकोनॉमी भी बड़ी है और ये क्लोजर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के. अगर आप देखें तो एक्सेस जो है मार्केट्स की ज्योग्राफिकली भी बिल्कुल. तो अमेरिकियों ने ये विशियस जो इनका होता है, जो मैं कहता हूँ ना मोस्ट इवल एम्पायर यहाँ की थी ब्रिटिश, तो ये अमेरिकी उसके बच्चे हैं ना. तो बच्चे लारा टाइम्स अपने पेरेंट्स से आगे निकल जाते हैं. इन्होंने ये इनका विशियस प्लान था कि यूक्रेन में इन्हें उलझा दो यूरोपियन. देखे ना, आपको आप जितना फ्यूल वहां से लेते थे गैस, और अमेरिका तो नहीं लेता वहां से, अमेरिका तो यूक्रेन से रशिया से नहीं लेता था डायरेक्टली, कुछ यूरोप लेता था. तो यूरोप को वो नुकसान हुआ. अब यूरोपियन को समझ आना शुरू हुआ. और ये ग्रीनलैंड का जो झटका है, इसके बाद आप देखेंगे, अभी झटका तो बेशक ग्रीनलैंड का कुछ भी ना हो, अगर नहीं अटैक करते या नहीं ऑक्यूपाई करते, जो आई डाउट कि ये नहीं करेंगे, मोस्ट लाइकली दे विल, लेकिन इसी ने इस चीज को इतना झटका दे दिया कि यार ये हमारे साथ हो सकता है. जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वो कहते हैं ना, when the chicken come home to roost, then you realize कि ओहो, ये तो हमारे साथ ही हो गया. बिल्कुल. और किसी हद तक यही बात है कि जो स्ट्रगल हम थर्ड वर्ल्ड में देख रहे थे, अब वही स्ट्रगल यहाँ आ गई है. और मैं इससे बात कर रहा था ना शुरू में कि ये सब एक ही बड़ी, मतलब यानी हर जगह लोगों के वही मसाइल हैं और उनके खिलाफ वही कुव्वतें थोड़ी बहुत शक्ल बदल के वही उनके सामने खड़ी हैं. हमारे यहाँ फौज है, कहीं और CIA है, कहीं और फॉरेन फोर्सेस है, लेकिन ये है कि हर जगह ये चीज है और हर जगह इसकी कोई ना कोई शक्ल है और उसके खिलाफ मुजाहिमत तकरीबन हर जगह हो रही है, जो अच्छी बात है. लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि ये जहां हम ढीले पड़े तो फिर ये चीज दोबारा आ जाएगी, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है.
یہ ڈفرینٹ آپ دیکھیں ڈفرینٹ موومنٹس نے اور ڈفرینٹ یہ پاور گروپس نے یہ ثابت کیا کہ حقوق جنہیں آپ کہتے ہیں وہ حقوق نہیں ہے. دیر از نو حق. آپ یو کین جسٹ سے یار یہ میرا حق ہے یہ مجھے دے دیں، کوئی نہیں دیتا آپ کو. جو آپ لے سکتے ہیں دوسرے سے اپنی مزاحمت کے تھرو، اپنی مدافعت کر کے اسے، اور پھر آپ کو اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ اسٹے. امریکہ کی مڈل کلاس واز ایکسٹریملی اسٹرانگ، لیکن وہ اس سے نہیں رکی. اب آپ دیکھیں اتنی شیمفل بات یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ ٹریلین ان دا ورلڈ. ارب پتی کی اب ہم بات کر رہے ہیں، تو کتنی دولت آپ اکٹھی کریں گے؟ اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو کتنی آپ کریں گے اکٹھی. آپ اتنی کریں گے جتنی آپ کے پاس ریزسٹنس نہیں ہوتی. بالکل. جب تک مزاحمت نہیں ہوتی اس وقت آپ لیتے جائیں گے جب تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے. جب وہ کہتے ہیں یار ویٹ اے منٹ، کیا ہمیں عزت سے زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں ہے؟ اور یہ اکراس دا بورڈ ہے. یہ پاکستان ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، افریقہ ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو اپنے حقوق کے لیے مزاحمت کرنی ہوتی ہے. آپ کو لینا ہے وہ چیز ان سے. تو لیٹس ٹیک فائنل ورڈ فرام آل آف یو کہ ٹیک اوے کیا ہے ہمارا، ہم لوگ کیا سمجھیں کہ مزاحمت کی جتنی ہم نے باتیں کی ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جس میں I was also thinking that before we end up, there is one other part of the world جو ہم نے discuss ہی نہیں کیا, which is also very important, which is the African world. Africa میں I have noticed one leader from last year, I'm actually following him, is Burkina Faso کا جو ہے Ibrahim اس کا نام ہے. And you know, the fascinating thing is کہ وہ کس کو actually idolize کرتا اور who he actually looks up to. Do you know that? جی بتائیے، آپ بتائیے. عمران خان کو. جی says کہ وہ اپنی کنٹری میں برکینا فاسو میں which is an extremely wealthy natural resources میں وہ بہت wealthy ہے، اور اس ملک کو بھی how to say پرانے جو انگریز زمانہ تھا، جو انگریزوں کی ریاست تھی، وہ اسی سے اس نے اپنے آپ کو he is trying very well and I think he's succeeding in some levels کہ وہ اپنے ملک کے لیے عمران خان کی طرح وہ اپنے ملک کو آزاد کرنا چاہتا ہے. And he also said کہ میری جو ماڈل ہے it's the same as عمران خان کہ ہمارے ملک میں اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے ملک میں غربت نہیں ہونی چاہیے. And exactly the same اگر ہم پاکستان پہ واپس اس چیز کو لائیں تو پاکستان میں کہتی ہوں پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں بیٹھ کے سوچیں نا تو اللہ تعالیٰ نے نا بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے پاکستان کو. اینی نیچرل ریسورس جو ہے نا وہ پاکستان میں آپ کو ملے گی. ورلڈس بگیسٹ کاٹن انڈسٹری ہے ہماری. سالٹ، شوگر، diamonds, gas, oil, platinum. I can go on and go on. The thing being کہ پاکستان ایک غریب ملک نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، یہ 50,000 کی جو گروپ مخلوق ہے جو ہم پہ حاوی ہوئے ہیں. How can we and when will we؟ آج ہم اس وقت میں جی رہے ہیں that we are seeing something of a change کہ تبدیلی آ رہی ہے، مزاحمت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. What do you guys think؟ دیکھیں اس کے اندر ایک سیئنگ ہے، مجھے کہاوت ہے، مجھے صحیح طرح لگتا کہ یہ اس کی اوریجن کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ لوگوں کو اپنی حکومت سے نہیں ڈرنا چاہیے، حکومت کو اپنے لوگوں سے ڈرنا چاہیے. Exactly. اور پاکستان میں بہت عرصے تک الٹا ماڈل ہے. لوگ ڈرے ہوئے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو رہا ہے. جب آپ کچھ کرتے ہیں اور اس کا کچھ رزلٹ نکلتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن جب اب رزلٹ نظر نہ آ رہا ہو تو
بہت آسانی سے بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے. آپ تھک جاتے ہیں, آپ ہار جاتے ہیں. تو جب آپ کو تھوڑا سا رزلٹ نظر آنے لگے تو آپ کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں تھوڑا زور اور لگا سکتا ہوں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جو لائٹ پوائنٹس ہیں اس وقت وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں مزاحمت کے رزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے, مطلب کوئی آپ کہیں کہ اتنے عرصے میں سب کچھ ہو جائے گا, نہیں. اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں, جب یہ ہونا ہوگا یہ اوور نائٹ چینج آئے گی. بالکل. لیکن وہ اوور نائٹ کب ہوگی, کتنا ٹائم لگے گا, ناممکن. مطلب یعنی اس کا انداز لگانا ناممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چینج آ رہی ہے. یہ بات آپ نے بہت انٹرسٹنگ کی ہے شعیب بھائی, کیونکہ جب یہ سب چیزیں شروع ہوئی تھی, جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی, تو میں ہمیشہ اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرتی تھی کہ کب 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 6 ماہ میں, 1 سال میں. آفٹر دیٹ پھر اس میں ہمارے جو ہے وہ جذباتی طور پہ ہمارا اتراؤ چڑھاؤ بھی گیا کہ اتنے ہم لوگ ڈپریسڈ ہوئے. پھر ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ فسائیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور we're not seeing any positive changes. But now I think میرا فوکس جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ آئے گی ضرور. It's not possible to stop this change, کیونکہ عام انسان جو ہے نا اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں جو نالج بیس ہے نا وہ بڑھ گئی ہے. عام انسان کو بھی اب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بچے کو پتا ہے پاکستان میں, مجھے تو لگتا ہے. اور اسی بچے نے آگے جا کے اس ملک کو سنبھالنا ہے. نالج سے زیادہ شعور میں بہت زیادہ اضافہ. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو گرہیں ہم ہاتھوں سے لگاتے ہیں وہ ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. ہم لوگ صحت ہماری خراب ہوتی ہے, اس میں سالوں لگ جاتے ہیں, ایک دم سے اچانک نہیں خراب, لیکن ہم بس چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں گولی دے, وہ گولی کھاتے ہی نہ ٹھیک ہوتا ہے ہماری. جو ہم نے 75 سال میں جو بربادی کی ہے ہم نے, اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ہم لوگوں نے. دیکھیں آپ, وہی بات ہے, آپ نے ایک ملازم رکھا ہے, اسے آپ نے سر پہ چڑھا لیا. اگر آپ نے سر پہ چڑھا لیا ہے تو پھر اس کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا آپ کا ہے. اور لوگوں کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ چیز کہ یار یہ ہم نے کیا ہے, ہمیں احساس ہونا چاہیے. دیکھیں نا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لیڈر کے, ہم کہتے ہیں کہ لیڈر کے یہ فرائض ہیں, لیڈر میں یہ خوبیاں, لیڈر فالوورز کا بھی کی ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے جتنی لیڈرز کی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے اپنے انہیں سو کالڈ لیڈرز کو اتنا سر پہ چڑھا لیا, اور ہم نے انہیں اکاؤنٹیبلٹی سے باہر ہم نے کیا کہ آپ ان سے پوچھیں گے سوال. وی ڈیڈ دیٹ. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے عوام کو, بھائیوں کو مارتے تھے کہ یار تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم سوال پوچھو بھٹو سے, ایوب خان سے, فلانے سے. یہ تو ہم نے وہ کیا. تو جو 75 سال میں جو خرابی ہوئی, 75 مہینے تو دیں گے نا اسے. دیکھیں نا ٹائم لگتا ہے, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو لاسٹ چیز میں وہ سمینا کی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, جو کہہ رہی تھی ابراہیم ترور عمران خان کے موڈ. دیکھیے ایک موریلٹی اور ایتھکس کا نا ایک یونیورسل ایک بیس لائن ہوتی ہے. جتنے بھی لیڈرز جو عوام کے لیے سوچتے ہیں, جن کے دل میں کچھ درد ہے لوگوں کا, وہ سیم باٹم لائن ان کی سیم ہوتی ہے سب کی. یار لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے, انہیں عزت سے رہنے کا. تو عمران خان کوئی اس میں عجوبہ نہیں ہے. عمران خان کوئی نئی چیز نہیں لایا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی تھی. تو عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے. ابراہیم ترور جب یہ بات کرتا ہے, طیب اردوان نے جب کی تھی, مہاتیر محمد نے کی تھی, پیچھے جاتے جائیں بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں ہسٹری میں. میرے فیوریٹ لیڈرز میں سے ابراہم لنکن ہیں ایک, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ انسان کو عزت سے, آزادی سے رہنے کا. گاندھی کی بات نہ کر کے مروانا ہے ہمیں. آف کورس میں مذاق کر رہا ہوں. یہ ڈیفینیٹ سب لوگوں نے, چاہے وہ لٹریری لوگ تھے, چاہے پولیٹیکل لیڈرز تھے, چاہے جو بھی تھے, نیلسن منڈیلا کی زندگی کی جد و جہد یہی تھی سب کی. تو یہ سب لوگ اس میں تھے. لیکن عمران خان, ابراہیم ترور, باقی لوگ کچھ بھی نہیں ہیں جب تک ان کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہو, جب تک ہم مزاحمت. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ
ये कभी मत कहें कि जी इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, अवाम की हुकूमत गिराई गई थी। अवाम ने इमरान खान को पिक किया था, इमरान पे हम लोगों ने एतमाद किया था, हमने उसे कहा था कि तुम हमें लीड करो, हमने उसे ये एतमाद, ये ताकत, ये शऊर, ये हमने दिया था। हम लोगों के साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। इमरान खान को हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना, और लोग आ जाएंगे। हमें उस निज़ाम के, उस नजरिए के लिए जद्दोजहद करना है और उस ऑपरेसिव के खिलाफ हमें मज़ाहिमत करना है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे कोई और। अवाम की, जमहूर की ताकत है जमहूरियत में, अवाम की। तो हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, हमें उसके खिलाफ मज़ाहिमत करना है दुनिया के हर कोने में। तो ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई आपको लास्ट मिनट कोई चीज कहनी है तो कहिए, वरना फिर इंशाल्लाह विल कैच अप इन द नेक्स्ट। We'll see each other in next week. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप हमें अपने मशवरे दीजिए, अपने फीडबैक, अपना क्रिटिसिज्म, सवाल पूछिए, हमारे साथ शामिल हों इस प्रोग्राम में, ताकि हम लोग मिलकर एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे का पैगाम हम फैलाएं। Thank you very much. We'll see you inshallah in the next. Keep the resistance. Amen.